افطار کا سما میں خوش آمدید. اور آپ لوگ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ میں کھڑی ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے. بچے بھی بہت پیارے ہیں ماشاء اللہ سے. اور اس ٹائم میں جن بچوں کے پاس کھڑی ہوں انہوں نے میٹرک میں ایگزامز جو دیے ہیں اس پہ بہت ہی اچھے نمبر لیے ہیں. اور اس کے علاوہ ساتھ میں یہ کہ انہوں نے نارمل بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ کے, اور مطلب کیا بات ہے ان لوگوں کی. جو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے خوشبخت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو آپ؟ ٹھیک. اچھا یہ بتاؤ کتنے مارکس لیے آپ نے؟ 652. 652. تو ٹیچرز نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا تھا؟ اچھی سے تیاری کروائی تھی؟ اچھا یہ ساری ٹیچر کی محنت ہی ہے. ٹیچر کی محنت ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ ایگزام دے رہی ہوتی تھی تو کیا دعا کرتی تھی؟ بس یہی کہ اللہ میں اچھے نمبر دے. اچھے نمبر دے. اور جب اچھے نمبرز آئے ہیں تو کیا ملا گفٹ میں؟ بہت کچھ ملا. ہاں بہت کچھ. ماما پاپا نے کپڑے لے کے دیے. اچھا اور ٹیچرز نے؟ ٹیچر نے بھی دیے. ٹیچرز نے بھی دیے. اچھا جی. تو میرے ساتھ ابھی محمد جمیل ہیں اور ماشاء اللہ سے آپ نے کتنے نمبر لیے ہیں؟ 689. 689 لیے آؤٹ آف 150. 1050. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے میں پکڑ لیتی ہوں. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ آپ کو کیا مشکلات آئیں جب آپ ایگزام دے رہے تھے؟ یہ ہوتا ہے کہ ڈسیبلٹیز کے لیے زیادہ جگہ نہیں ہوتی, وہ کنفرم کے ایک سائڈ میں بیٹھنا پڑتا. لیکن یہ ہے ہماری جو ٹیچرز ہیں انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. ہمارے سر سہیل ٹیچر ہیں وہ اسپیشل ہمیں ادھر چھوڑ کے آئے, انہیں بتایا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. اچھا یہ بتاؤ کہ جب آپ ایگزامز دینے جاتے ہو تو وہاں پہ دوسرے بچے بھی ہوتے ہیں جو بالکل صحیح طرح سے لکھ رہے ہوتے ہیں, اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, تو کبھی انہوں نے آپ کو اس بات کا احساس دلایا کہ آپ ان میں سے نہیں ہو؟ نہیں بالکل نہیں. کبھی بھی نہیں دلایا؟ بالکل نہیں. اچھا اب کیا بننا چاہتے ہو؟ میں کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں. کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہو. چلو بہت اچھی بات ہے اور میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اس میں آپ کے کتنے مارکس آئے ہیں؟ 740 مارکس آئے ہیں آپ کے. اچھا یہ بتاؤ کہ جب ٹیچرس تیاری کروا رہی ہوتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پوزیشن آ جائے گی یا آپ اچھے مارکس لے لو گے؟ ہمیں بھی لگتا تھا, یہ ہمارے ٹیچرس کو بھی ہم پہ ٹرسٹ تھا کہ ہمارے بچے اچھی پوزیشن لیں گے, اچھے مارکس سے پاس ہوں گے. یہ سب ان کا ٹرسٹ ہے کہ ہم جو آج ہم نے اتنے اچھے مارکس لے لیے ہیں اپنے ٹیچرس کی وجہ سے, ان کی محنت رنگ لے آئی اور آپ لوگوں نے بھی تو محنت کی. اچھا بتاؤ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو آگے جا کے؟ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. انجینئر بننا چاہتے ہو. چلو ایک دن انشاءاللہ آئے گا کہ میں زہیب سے ان کا انٹرویو لے رہی ہوں گی اور وہ انجینئر بنیں گے. تھینک یو سو مچ. جی تو یہاں پہ موجود ہے جی مسز شیرازی, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کیسی ہیں آپ میم؟ الحمدللہ شکریہ. میم ماشاء اللہ آج اس ادارے کو بہت زیادہ سال ہو گئے ہیں, آئی تھنک 53 ایئرز ہو گئے ہیں. تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ آپ کو یہ ادارہ بنانا چاہیے؟ دراصل یہ ڈاکٹرز میو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے ان کا سوچ تھا, اور یہ ادارہ کی شروعات میو ہاسپٹل میں تھا. اچھا. اس کے بعد چونکہ ان کو وہ ایک پرائیویٹ ادارہ تھا اور وہ گورنمنٹ سرونٹس تھے, اس لیے کچھ ہمارے ملنے والے, اور خاص طور سے بیگم جی خان جو اس وقت منسٹر تھیں سوشل ویلفیئر کی, انہوں نے پھر ڈاکٹرز سے مشورہ کر کے سارا تو یہ بنایا آپ نے شروع کیا. اور پھر جب جگہ کم ہو گئی تو پھر ہم نے اس بلڈنگ کو خرید کے یہاں پہ ادارہ بنایا. بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس ادارے کو بنانے میں مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑا, لیکن آج یہ ادارہ بہت زیادہ کامیاب ہے ماشاءاللہ. ابھی وقت ہے یہاں پہ ذکر خیر کا, تو آئیے دیکھتے ہیں کہ احمد جاوید صاحب ہمیں اور کون سی خوبصورت بات بتاتے ہیں. This segment is brought to you by مل جل کے کھلے خوشیاں. مہارت رکھنے والے طبیب کے پاس 2 مریض آئے. انہوں نے کہا جناب ہم مریض تو ہیں ہی, اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ شاعر بھی ہیں, تو ہمارے درمیان ایک بحث چھڑ گئی ہے, پہلے اس بحث کا فیصلہ کر دیجئے, اس کے بعد ہمارے کامپلیکسز کا علاج کیجیے گا. تو انہوں نے کہا اچھا بحث بتاؤ کیا چھڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ انا کا لفظ مذکر ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں اردو میں مؤنث استعمال ہوتا ہے, لہٰذا اسے مؤنث ہی رہنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی انا اصل میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے, ایک تکبر اور دوسرے نرگسیت.
تکبر یہ ہے کہ آدمی اپنا ہی مفتوح بن جائے، اور نرگسیت یہ ہے کہ آدمی اپنا محبوب بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کی بناوٹ ایسی ہے کہ اسے اپنے سے کمتر چیز پر فاتحانہ نظر ڈالنی چاہیے اور اپنے سے بڑی چیز کا مفتوح بن کے رہنا چاہیے۔ تو اس انتہائی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے سے بچنے کے لیے اس نے اپنے کمتر اور برتر تمام مراتب کو آپس میں کنفیوز کر دیا ہے اور خود ہی اپنا کمتر بن گیا ہے، خود ہی اپنے سے برتر ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ مرض ہے جو نہ صرف یہ کہ انسان کا دوسری چیزوں سے تعلق بگاڑ دیتا ہے، بلکہ اس کو اتنی گہرائی میں جا کے نقصان پہنچاتا ہے کہ یہ خود اپنے آپ سے کوئی نسبت پیدا کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ احمد جاوید صاحب نے کتنی خوبصورت باتیں آج ہمیں بتائیں، اور اس کے ساتھ میں یہاں کی جو خوبصورت بات آپ کو بتانے والی ہوں، میں بھی دیکھ کے مطلب ایک طرح کی حیران ہو گئی تھی کہ یہ جو بچے یہاں پہ موجود ہیں اتنی خوبصورت چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ جو میرے گیسٹ ان کے پیچھے دیکھیں گے، نظر دوڑائیں گے تو وہ بیگز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ پھول بنے ہوئے ہیں، کچھ مطلب ڈیکوریشن پیسز بنے ہوئے ہیں جو خود ان بچوں نے یہاں پہ بنائے ہیں، اور میرے خیال میں بھی نہیں بنا سکتی اور میرے ہاتھ پاؤں سلامت، لیکن اس کے باوجود میں یہ چیزیں نہیں بنا سکتی، تو میرے خیال میں ان بچوں کے لیے کلیپ ہو جانی چاہیے۔ بہت خوبصورت۔ جی تو اب ان سے بات کرتے ہیں۔ جی مسعود صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں بناتے ہوتے ہیں، کیا اس کی چیز کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے یہاں پہ؟ یہ یہاں پہ ایک اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے، اچھا، وہاں پہ یہ بچے کام کرتے ہیں اور جو چیزیں بناتے ہیں وہ ہم بازار میں لوگوں کو آفر کرتے ہیں۔ یہ احسان چپل اور حاجی کریم بخش، اسٹائلو، ان سب کو ہم یہ اینولپس سپلائی کرتے ہیں۔ اچھا، جو ان کو چیزیں بنا کے آپ کو دیتے ہیں تو کیا ان کی کچھ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ان بچوں کو دیا جاتا ہے؟ جی، وہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ان بچوں کو ہی جاتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے یہ جو بچے ہیں ان میں سے جو اچھا کام کرتے ہیں وہ مہینے کے 7-8 ہزار روپیہ ماشاءاللہ، مطلب خود اپنی محنت کی کمائی، یہ ان کی اپنی، اینڈ دیٹ از ریہیبلیٹیشن آف پیپل ود ڈسیبلٹیز۔ تو یہ اس کی خاص بات ہے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کی کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو وی شوڈنٹ کال اینی باڈی ڈسیبلڈ، دے آر آل، ہمیں کوئی مذاق سے بھی کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں، تو ہمیں اتنا برا لگتا ہے، لیکن مطلب ان کا کانفیڈینس اور ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ سے پوچھوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو لاس ہوتا ہے اور اگر اس لاس کو ہو جائے تو اس کو اوور کم کس طرح کرتے ہیں؟ ایکچولی لاسٹ نہیں ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارا ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور ہمیں جو ڈونیشنز اور زکوٰۃ وغیرہ ملتی ہے اس سے ہم کور کر لیتے، پورا کور کر لیتے۔ اچھا، اور یہ بچوں کا جو ہے یہ اسکول میں صرف ان کو ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے، ان میں بہت سلو لرنرز ہوتے ہیں جو آگے 8th 4th کلاس 5th کلاس 6th کلاس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو ان کے لیے کہ یہ اگر گھر میں بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ ہے اتنے لوگ اس پہ ان کا وہ ہوتا ہے کہ یہ یا تو ان کے پیرنٹس ان کو ایگزیکٹلی ان کو یا تو پھر بھیک مانگیں یا کچھ کریں، تو اس کو بچانے کے لیے ہم نے ان کے لیے یہ اسکل ڈیولپمنٹ جو آپ نے بتایا ہے، اس میں ہم نے ان کو کمپیوٹر ٹرین کرتے ہیں، لڑکیوں کو ہم سلائی کڑھائی سکھاتے ہیں، پھر ہم نے موبائل ریپیئرنگ شاپ ایک رکھا ہوا ہے جس میں یہ 6 مہینے کا کورس ہے، اور یہ جب سیکھ جاتے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے اور یہ ماشاءاللہ 6 سے 7 یا 8,000 کی جاب مل جاتی ہے۔ ابھی یہ جو بیگ بناتے ہیں یہ جو ہے جو بالکل کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ بیگ کے احسان چپل کا اور یہ کریم وغیرہ کا جو ہمارا آرڈر ہے ان کو یہ بچے بناتے ہیں، جتنے بنا لیتے ہیں یہاں، باقی یہ گھر لے جاتے ہیں اور مہینے کے اینڈ میں 8 to 10,000 یہ ہر بچہ کما لیتا ہے۔ اینڈ دے آر اتنی ڈسیبلٹی ہے کہ دے کانٹ ڈو اینی تھنگ ایلس، تو اس طرح سے ان کی ریہیبلیٹیشن ہو جائے۔ جی چاہوں گی کہ اس میں جو بچے 8th کلاس کے بعد آگے بورڈ ایگزامز نہیں دے سکتے تو ان کو ہم اسکلز پہ بھیج دیتے ہیں اور ان کو 3 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، میتھس، انگلش اور
उर्दू ये 3 सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं उनको। अच्छा रेहाना, मतलब हमारी गवर्नमेंट भी माशाल्लाह सर ने बताया कि सपोर्ट करती हैं और इसके अलावा लोग भी हमारे इस इदारे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं पे कहते हैं कि कुछ कमी रह जाती है। क्या आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगी जो मतलब ये प्रोग्राम देख रहे हैं? जी डेफिनेटली, आपको जैसे अभी परवेज़ मसूद साहब ने पता है कि वी वर डूइंग वेरी वेल, लेकिन जो आजकल हालात हैं और जो इतनी एक्सपेंसेस बढ़ गई हैं, लाइक हमारा बिजली का ही बिल हर महीने का 5 लाख से अबव हो जाता है, तो हम अभी थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ मनी हो जाते हैं। तो ये रमज़ान है, लोग अपनी बहुत ज़कात निकालते हैं, सदका, तो ऑफकोर्स अगर दें, क्योंकि यहाँ पे मैं इनको बता दूंगी कि किसी का हर एक का पैसा जो है ना वो सही जगह यूज़ होता है। इवन हम अपने ऊपर भी नहीं यूज़ करते हैं, हम अपनी चाय, अपना इंटरटेनमेंट खुद प्रोवाइड करते हैं विदाउट पे। जी, हम अपने लिए हम चाय और इंटरटेनमेंट हम नहीं लेते हैं, बिकॉज आई नो ये लोगों के सदके के ज़कात के पैसे हैं, हमारे पर नहीं है। तो मैं लोगों से अपील करूंगी कि प्लीज़ अगर एंड इट इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट अंडर वन रूफ जिसमें डिसेबिलिटी की तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, मतलब पूरे पाकिस्तान ये जो बच्चे हैं उनकी फैसिलिटीज़ के लिए ये बात अगर वाकई की जाए, हम लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, तो अगर इनको देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनको देना चाहें खुशी के साथ। जी बिल्कुल, इन बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, इनके अच्छा। एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, इनकी हेल्थ के लिए, इनके जैसे हमने बताया लिम्स इनको दी जाती हैं, इनका इलाज होता है। अच्छा, अभी आपने कहा कि इनको अडॉप्ट कर सकते हैं, तो क्या तो हम कभी किसी ने इनको अडॉप्ट किया? जी, हमारे बहुत सारे बच्चे जो है ना लोगों ने अडॉप्ट किए हुए हैं, लेकिन हम बहुत मिनिमम लेते हैं। हमारे एक्सपेंसेस ऑन दीज चिल्ड्रन आर 30 to 32,000 पर ईयर, लेकिन हमने जो अपने फॉर्म बनाए हैं दैट इज़ फॉर 7,000। तो 7,000 में हमारे काफ़ी बच्चे अडॉप्ट हुए हैं, उसके बाद जितना जो देना चाहे। बिल्कुल सही। मैं वजाहत कर दूं, अडॉप्ट से मतलब ये है कि जो इन पे खर्चा उठता है वो जो साहिब सरबत लोग हैं वो बर्दाश्त करते हैं। ये नहीं मतलब कि वो अपने घर ले जाते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे वो आपको सारे ये ज़रा मैं समझा, मैं वजाहत कर दूं आपको। हाँ जी बिल्कुल, मुझे भी जो यही लगा। इनके जो एजुकेशन पे जितना भी खर्चा उठता है वो कोई समटाइम्स ही इज़ एनोनिमस, वो बताते ही नहीं अपना नाम, वो कहते हैं कि हम पैसे दे जाते हैं, आप इन बच्चों को पढ़ाएं। अच्छा ठीक है जी, आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सी बातें यहाँ पे करनी है, बच्चों को देख के मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, गर्मी का एहसास तक नहीं हो रहा। लेकिन नाज़रीन, वक्त हुआ यहाँ पे एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।